ناظرین، سندھ سے ملنے والی تازہ ترین اطلاع کے مطابق سندھ کے وزیر سید مراد علی شاہ کی مبینہ طور پر جو ہے مقتدر حلقوں سے ڈیل ہو گئی ہے۔ جو ان سے مانگا جا رہا تھا انہوں نے اس سے کہیں گنا زیادہ ان کی جولی میں ڈال کر اپنی جان چھڑا لی۔ جو ان پر نااہلی کی اور خود اقتدار سے بے دخلی کی ایک تلوار لٹک رہی تھی، وہ تلوار انہوں نے بالآخر گرا دی۔ نہ صرف انہوں نے جو ہے وہ اپنی ڈوبتی ناؤ کو جو ہے وہ بچا لیا، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے برادر نسبتی یعنی چیف سیکرٹری سندھ کے ممکنہ تبدیلی کو بھی جو ہے وہ انہوں نے رکوا دیا۔ اس سلسلے میں میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ جو یہ آج تبدیلی ہوئی ہے، جو نوٹیفیکیشن آج جاری کیا گیا ہے خود ڈاکٹر اکرام اللہ دھاریجو کی تبدیلی کا، یعنی انہیں خود سیکرٹری اسٹیٹ کے عہدے سے تبدیل کر کے انہیں خود صدر پاکستان کا پرنسپل سیکرٹری بنا دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ جو ہے خود نبیل آوان کو جو ہے یہ نئی ذمہ واری سونپ دی گئی ہے، جو اس سے قبل خود نواز شریف کے بھی پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے خود مسلم لیگ نون سے بتایا جاتا ہے، ان کے قریبی ہیں۔ اب انہیں جو ہے وہ سیکرٹری اسٹیٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ جس جگہ پر جو ہے خود انعام اللہ دھاریجو کو جو ہے اس وقت بھجوایا گیا ہے، یہ سیٹ رکھی گئی تھی خود سندھ کے چیف سیکرٹری کے لیے، یعنی کہ اگر ان کی تبدیلی کی جاتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ انہیں صدر پاکستان کا پرنسپل سیکرٹری بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اب خود ان کے اپنے برادر نسبتی سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا معاملہ حل ہو گیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہتے ڈیل کر دی ہے۔ اب ان کے پاس ماں سوائے ڈیل کے کوئی اور آپشن ہی باقی نہیں بچا تھا، کیونکہ باقی تمام لوگوں نے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیے تھے اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا تھا، چارہ بنا کر ان کے سامنے پھینک دیا تھا کہ ہم تو سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، یعنی ہم تو خود سندھ کے تمام تر حقوق جو ہے وہ آپ کی جولی میں ڈالنے کو تیار ہیں، اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ خود سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہیں۔ اس طریقے سے مراد علی شاہ کی پوزیشن جو ہے وہ آگے کنواں اور پیچھے کھائی والی بن گئی تھی۔ مراد علی شاہ نے سٹینڈ لیا تھا، وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے سب کے سب بھاگ گئے ہیں اور انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا، تو پھر ان کے اپنے رفقا نے جو ان کے بہت قریب ہیں، کچھ بیوروکریٹ ہیں اور کچھ دوسرے جو ان کی کچن کیبنٹ ہے، انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ بھائی عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ ویسے بھی آپ ایز اے وائس رائے کے جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، آپ کا سب کچھ جو ہے وہ کینیڈا میں ہے، تو لہٰذا جب باقی لوگ جو کہ سندھ میں اس وقت آباد ہیں، سندھ میں رہتے ہیں، جب انہیں سندھ کی فکر نہیں ہے تو پھر آپ کو سندھ کا محافظ یا سندھ کا مسیحا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے وہی آپ کر لیں اور اپنی گردن پر جو یہ آپ کی تلوار لٹک رہی ہے اس سے گرا دیں، نہ تو آپ نااہل ہوں گے اور نہ ہی آپ سے یہ اقتدار کوئی چھین سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ خود آپ کے برادر نسبتی جو ہیں چیف سیکرٹری سندھ، ان کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، یعنی کہ اس بہت بڑی تبدیلی کے بعد سندھ کے چیف سیکرٹری کا ایک نیا انتہائی چونکا دینے والا کارنامہ اس وقت سامنے آ چکا ہے۔ 70 کروڑ کی مبینہ جو ایک فراڈ ہے، جس کے کوئی 5 مقدمات جو ہے ملزموں کے خلاف جو ہے خود اینٹی کرپشن میں درج کیے گئے تھے، ان مقدمات کو جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں رکوا دیا گیا ہے۔ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی اے کی جانب سے جو ہے وہ شکایت کی گئی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہیرو ٹاور ہے، کوئی ہیرو اسکوائر ہے حیدرآباد کے، اس میں مبینی طور پر 70 ارب روپے کا فراڈ ہے، میں نے کروڑ کہا تھا لیکن 70 ارب روپے کا فراڈ ہے، اور 500 سے زیادہ جو ہے وہ فیملیاں اس میں متاثر ہوئی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایف آئی آر جو ہے وہ اسد اللہ اور اس کے خاندان پر جو ہے وہ درج کی گئی تھی، لیکن سندھ کے چیف سیکرٹری نے وہ 4 ایف آئی آر جو ہے سید آصف حیدر شاہ کی مداخلت کے نتیجے میں جو اینٹی کرپشن نے جو ہے وہ رکوا دی ہے۔
یہ سندھ کے 500 خاندان جو ہے وہ اس میں رل رہے ہیں، اور ایک ایسا ایم پی ہے، ایم این اے ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، وہ ابھی جو ہے وہ حال ہی میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ٹوٹ کر آئے ہیں، اقلیتی رکن قومی اسمبلی ہے، ان سے جو ہے کہتے ہیں چیف سیکرٹری جو ہے آصف حیدر شاہ کی یاری ہے، دوستی ہے، یا پھر ان کا وہ کاروباری پارٹنر ہے، ان کی محبت میں، ان کی دوستی میں جو ہے وہ اتنا بڑا قدم انہوں نے اٹھایا کہ مبینہ طور پر 70 ارب روپے کے فراڈ کے ملزموں کی وہ ایف آئی آریں رکوا کر جو ہے ایک طریقے سے انصاف کی راہ میں جو ہے وہ خود سندھ کے چیف سیکرٹری جو ہے وہ مبین طور پر رکاوٹ بن گئے ہیں۔ یہ الزامات خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی اے کی جانب سے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں۔ خیر محمد سوہاگ کی جو ہے یہ اس وقت آپ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ پوسٹ بھی جو ہے انہوں نے کی ہے اس سارے معاملات کو لے کر۔ تو یہ ہے سندھ کی تازہ ترین صورتحال کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے جو ہے وہ ڈیل کر لی ہے، جو کچھ اس سے کہا گیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ انہوں نے دوسروں کی جھولی میں پھینک کر خود اپنے اوپر لٹکی ہوئی نااہلی کی اور وزارت سے منتقلی کی اور مبین طور پر جیل بھجوائے جانے کی جو دیوار ہے، تلوار ہے، وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں گرا دی۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ کچھ عرصہ قبل تک جو ہے انہوں نے اپنے ایک سینئر وزیر سعید غنی کے سر پر جو ایک استعفیٰ دینے کی تلوار لٹک رہی تھی، جو ان سے زبردستی استعفیٰ مانگ رہے تھے، ان کے بھائی کے کرتوتوں کی وجہ سے، یعنی کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اور بلاول زرداری کی جانب سے، وہ انہوں نے تلوار گرا دی تھی، معافی تلافی کرا دی تھی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اس کے فوری بعد جو ہے خود ان سے بھی جو ہے وہ استعفیٰ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یعنی بہت ہی بری طریقے سے جو ہے مراد علی شاہ پھنس گئے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے پھر ترپ کا ایسا پتہ استعمال کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈوبنے سے اور اپنے برادر نسبتی کو برباد ہونے سے بچا لیا، ورنہ ان کی جگہ جو ہے خود آغا واصف عباس کو سندھ کا نیا چیف سیکرٹری جو ہے وہ بنائے جانے کی پرپوزل جو ہے وہ تیار کر لی گئی تھی۔ تو یہ تو تھی سندھ کی تازہ ترین صورتحال۔ اب اس وقت جو ہے وہ سیلاب کھیل رہے ہیں خود سندھ حکومت اور سندھ حکومت کے حرام خور وزراء، اس وقت جو ہے وہ خود جو ہے وہ سیلاب کے منتظر ہے کہ کس طریقے سے کسی نہ کسی بند کو جو ہے وہ توڑوا دے، لیکن افسوس کہ وہ بند توڑوانے کے معاملات بھی جو ہے وہ خود ایریگیشن کے جو اصل وزیر ہیں اور جو ڈیمی وزیر ہیں، یعنی کہ جام خان شورو اور علی احسان زرداری کے ہاتھ سے خود کور کمانڈر کی ٹیم کے ہاتھ میں چلا گیا، لہذا اب کوئی ان کی انجینئر ظریف خان کھوڑو ہو یا ان کے دوسرے اسسٹنٹ ہو، وہ کوئی بند جو ہے وہ کسی کی فرمائش پر جو ہے توڑوا نہیں سکتے، پانی کو منتشر نہیں کر سکتے، دیہاتوں کو ڈبو نہیں سکتے، ماں سوائے جو ہے وہ کچھے کا علاقہ جہاں ڈاکوؤں کی کمینگاہ ہے، جہاں ڈاکوؤں نے پناہ لے رکھی ہے، وہ ایک علاقہ جو ہے اس کو تو ڈبویا جا سکتا ہے، وہ ویسی اگر بند نہ بھی توڑوایا جائے تو ویسی ڈوب جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ علاقہ خالی کروایا جا سکتا ہے، وہ زمین کسی دوسرے کو منتقل کروانے کے لیے جو اس ڈیل میں شامل ہے، جو ڈیل خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے یا سندھ کی پیٹھ میں جو ہے چھرا گھونپنے کے مصداق جو ہے وہ کر چکے ہیں اس ڈیل کے نتیجے میں، یعنی بغل میں چوری منہ میں رام رام۔ تو یہ تھا سندھ کا معاملہ، ایک تو یہ سندھ کا معاملہ چل رہا ہے، یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ دوسرا جو ہے وہ عاصم بمقابلہ عاصم اس وقت پاکستان کی سیاست پر جو ہے وہ حاوی ہو چکا ہے۔ پوری پاکستان کی اس وقت بدلتی ہوئی سیاست جو ہے وہ اس عاصم بمقابلہ عاصم ایکسٹینشن کے گرد گھوم رہا ہے کہ کس کو کتنی ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے۔ دونوں کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے ایکسٹینشن سے جڑی ہوئی، اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان ایکسٹینشن میں اب پاکستان سے زیادہ جو ہے وہ عالمی قوتوں کا جو ہے وہ اثر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کون کس کو ایکسٹینشن دلانے میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ دوسری جانب جو دوسرے ممالک میں جو انقلاب ہیں، جس طرح نیپال میں اب
عالیہ انقلاب آیا ہے، خود وہاں کے وزیر اعظم کو اپنے اہل خانہ سمیت بھاگنا پڑا، ان کے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ تیسرا ملک ہے، اس سے پہلے سری لنکا، اس کے بعد جو ہے خود بنگلہ دیش، اور اس کے بعد اب نیپال، یعنی پاکستان کے اڑوس پڑوس میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ بغاوت اور لوگوں کی جو ہے وہ یہ ایک صورتحال جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی کہ اس وقت انقلاب جو ہے وہ پاکستان کے دروازے پر بار بار دستک دے رہا ہے، بار بار جو ہے یہ انقلاب کی صورت میں پاکستان کے سوئے ہوئے عوام کے ضمیر کو جو ہے وہ جگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک 3 کروڑ آبادی والا ملک جب اٹھ کھڑا ہوا انقلاب لے کر، ان کے کرپٹ ترین وزراء کو، وزیر اعظم کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دی، تو آخر پاکستان جس کی آبادی 25-30 کروڑ ہے، ان کے عواموں نے کیا ہاتھوں میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ کیا ان کے ضمیر سو چکے ہیں؟ کیا وہ اتنے کمپرومائز ہو چکے ہیں کہ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والوں کے خلاف وہ اٹھ نہیں کھڑے ہوتے؟ یعنی یقین جانیے کہ ایک طریقے سے نیپال کا جو انقلاب ہے وہ جو ہے پاکستان کے 25-30 کروڑ عوام کو جو ہے وہ ایک طریقے سے چوڑیاں بھجوانے کے مترادف ہے کہ تم لوگ تو سوئے ہوئے لوگ ہو، تم تو پیدائشی غلام ہو، اتنا کچھ تمہارے ساتھ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے تم لوگ نہ تو بنگالیوں سے کوئی سبق سیکھ رہے ہو، نہ ہی تم لوگ جو ہے خود کوئی سری لنکن کے لوگوں سے کوئی سبق سیکھ رہے ہو، نہ ہی تم نیپال کے پھنسے ہوئے غریب لوگوں سے کوئی سبق سیکھ رہے ہو کہ جہاں کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ایک خوفناک انقلاب آ گیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہاں کے وزیر اعظم کو بھاگنا پڑا، وزیر اعظم کے گھر کو آگ لگا دی۔ اس سے پہلے انڈونیشیا میں بھی ایسے ہی بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو کہ اس وقت پاکستانی رجیم جو ہے، پاکستان پر جو قابض 47 کی جو یہ جعلی حکومت ہے، اس کو بھی انہوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک طرف آسمانی آفت ہے، ایک طرف سیلاب نے گھیر رکھا ہے، ایک طرف بارشوں نے گھیر رکھا ہے، پورا کا پورا پنجاب ڈوب چکا ہے، اسی طریقے سے پورا کا پورا جو ہے وہ سندھ جو ہے وہ اس وقت ڈوبنے کے قریب ہے بارشوں کے نتیجے میں۔ لیکن اس کے باوجود عوام ہے کہ جو کچھ کرنے کو ہمیں اس وقت تیار دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ غربت میں اور مہنگائی میں پسی ہوئی عوام جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ اس وقت مری جا رہی ہے۔ ان پر جو بھی ظلم ہو وہ اس کو ہنستے ہنستے جو ہے وہ اس وقت سہنے کو تیار دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب خود بلاول زرداری بھٹو کی جو تقریر تھی کل والی، سکھر میں جو میڈیا سے انہوں نے بات کی، وہ بڑی معنی خیز ہے۔ اس تقریر میں ایک طریقے سے پیغام ہے خود مریم نواز کے لیے، پیغام ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے، اور پیغام ہے خود مقتدر حلقوں کے لیے، پیغام ہے خود تحریک انصاف کے لیے۔ خاص طور سے انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ ملک میں جو ہے وہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، رول آف لا۔ اب یہ جملہ جو ہے یہ عمران خان سے منسوب ہو کے رہ گیا ہے، یعنی کہ یہ جملہ اب عمران خان کا بن چکا ہے، ان کا ایک طریقے سے یہ انتخابی نعرہ بن چکا ہے، ان کے منشور کا حصہ بن چکا ہے۔ جو بھی پارٹی، جو بھی سیاستدان اگر اس نعرے کا استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی حمایت جو ہے وہ خود عمران خان کی جولی میں اس وقت ڈالنے کو بےتاب دکھائی دے رہا ہے۔ بلاول زرداری بھٹو کا یہ بیان جو ہے یہ خاص طور سے جو ہے مقتدر حلقوں کو ایک اشارہ ہے کہ اگر انہیں انصاف نہیں دیا گیا تو پھر بحالت مجبوری جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کرنے پر مجبور ہو جائیں گی۔ یہ ایک خوفناک قسم کا پیغام تھا خود بلاول زرداری بھٹو کی جانب سے، جسے جو ہے خود پاکستان کے حساس اداروں نے جو ہے وہ اپنی خفیہ رپورٹوں میں اسے نوٹ کیا ہے، اور وفاقی حکومت کو بالخصوص اور مقتدر حلقوں کو بالعموم انہوں نے یہ رپورٹ جو ہے وہ بھجوا دی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خاص طور سے بلاول زرداری بھٹو کے تیور جو ہے وہ بدلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جو ان سے وعدے کیے گئے تھے خود انہیں پرائم منسٹر بنانے کے، اگر وہ نے وہ اس وعدوں پر عمل درآمد نہیں کیا تو پھر ایسا نہ ہو کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں آگے جا کر کوئی اتحاد نہ ہو جائے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا گرما گرم پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔